بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 53 نمبر درس ہے۔ انشاءاللہ آج ہم یہ وضو کے دوران داڑھی کے دھونے کو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ فروع تتعلق بالوضوء، فروع یہ فرع کی جمع ہے۔ فرع کہتے ہیں شاخ کو، ایک جز کو۔ تتعلق کا معنی ہے متعلق ہے، بالوضوء وضو کے ساتھ، یعنی وہ جزیات جو وضو سے تعلق رکھتے ہیں، وہ شاخ جو وضو کے متعلق ہوں، یعنی وہ مسائل، وہ مختلف مسائل جو وضو کے متعلق ہوں۔ یجب کا معنی ہے واجب ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ غسل کا معنی ہے دھونا، دھونا۔ ظاہر کا معنی ہے ظاہر حصہ، ظاہر حصہ۔ لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں۔ اذا کا معنی ہے جب، کانت کا معنی ہے ہو، لحیہ داڑھی۔ کستن، کسا کا معنی ہے یعنی گھنی داڑھی ہو، گھنی اور گنگریالی، گھنی اور گنگریالی داڑھی، گھنی اور گنگریالی۔ اچھا، یہاں فرماتے ہیں یجب غسل ظاہر اللحیۃ، یعنی داڑھی کا جو ظاہر کا حصہ ہے، ظاہری حصہ ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ کب اس کا دھونا واجب ہے؟ اذا کانت اللحیۃ کثۃ، جب یہ داڑھی وہ گھنی اور گنگریالی ہو۔ جب داڑھی گھنی اور گنگریالی ہو تو اس داڑھی کا جو گھنی اور گنگریالی ہو، اس داڑھی کا صرف ظاہری حصہ دھونا کافی ہے۔ نیچے چہرے کے نیچے جو یہ داڑھی کے نیچے جو چہرے کا کھال ہے، اس تک پانی پہنچانا لازمی نہیں ہے۔ اتنا واجب ہوتا ہے کہ داڑھی کا اوپر والا حصہ دھو لو، بس یہ واجب ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا مد مقابل، اس کے برخلاف، اگر داڑھی جو ہے وہ ہلکی ہو، گھنی نہ ہو، تو اس داڑھی کا جو ظاہری حصہ ہے اس کا دھونا کافی نہیں ہے، بلکہ نیچے جو داڑھی کے نیچے جو چہرے کا جو کھال ہے اس تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ اگر داڑھی کے نیچے جو یہ چہرے کا جو کال ہے اس تک پانی نہیں پہنچایا تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ اب اس آگے والے عبارت میں یہی فرماتے ہیں لا یکفی، لا یکفی کا معنی ہے کافی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے۔ غسل کا معنی ہے دھونا، دھونا۔ ظاہر کا معنی ہے یعنی ظاہر کا حصہ، ظاہری حصہ۔ لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں۔ اذا کا معنی ہے جب، کانت کا معنی ہے ہو، خفیفتن، خفیفتن کا معنی ہے ہلکی، ہلکی، یعنی گھنی نہ ہو، گھنی نہ ہو، گھنی اور گنگریالی نہ ہو۔ اچھا، یہاں فرماتے ہیں لا یکفی کافی نہیں ہوتا، غسل دھونا ظاہر اللحیۃ داڑھی کا جو ظاہری حصہ ہے، داڑھی کا ظاہری حصہ، داڑھی کے ظاہری حصے کو دھونا کافی نہیں ہے۔ اذا کانت خفیفتن، جب یہ داڑھی ہلکی ہو، گھنی نہ ہو۔ بل یجب، بل کا معنی ہے بلکہ، یجب کا معنی ہے واجب ہوتا ہے۔ ایصال کا معنی ہے پہنچانا۔ الماء، ماء کا معنی ہے پانی، پانی پہنچانا۔ الا کا معنی ہے تک۔ بشارت کہتے ہیں کھال کو، اور لحیہ داڑھی۔ اچھا جی، یہاں فرماتے ہیں لا یکفی غسل ظاہر اللحیۃ، لا یکفی کافی نہیں ہوتا، غسل ظاہر اللحیۃ داڑھی کے ظاہری حصے کو دھونا، داڑھی کے ظاہری حصے کو دھونا کافی نہیں ہے۔ کون سے داڑھی؟ اذا کانت خفیفتن، جب یہ داڑھی ہلکی ہو۔
بل یجب بلکہ واجب ہوتا ہے ایصال الماء پانی کا پہنچانا الی بشارت اللحیتی داڑھی کے کھال تک، یعنی داڑھی کے نیچے جو چہرے کا جو کال ہے اس کال تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ اگر وضو کے دوران اس کا داڑھی کے جو ہلکی داڑھی ہے اس کے جو ہے نا وہ اس کے نیچے جو کال ہے اس کال تک پانی نہیں پہنچائے تو وضو بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر داڑھی گھنی ہے اور گنگریالی بھی ہے تو ایسی حالت میں داڑھی کا صرف ظاہری حصہ دھونا واجب ہے، نیچے کال تک پانی پہنچانا لازم نہیں ہے۔ دیکھو ایک گھنی اور گنگریالی داڑھی ہوتی ہے اور ایک ہلکی داڑھی ہوتی ہے، یعنی تھوڑی داڑھی ہوتی ہے، تھوڑی داڑھی ادھر ہوتی ہے، تھوڑی ادھر ہوتی ہے، تھوڑی ادھر ہوتی ہے۔ ایسی داڑھی ہو، ہلکی داڑھی اس داڑھی کو کہتے ہیں جس داڑھی کے نیچے سے جو بالوں کے نیچے سے جو چہرے کا کھال نظر آتا ہو تو اس داڑھی کا مکمل دھونا اور اس داڑھی کے نیچے جو کھال ہے اس کھال تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ اور اگر داڑھی گھنی ہے اور نیچے کھال نظر نہیں آتی، چہرے کا جو کھال ہے وہ نظر نہیں آتی تو پھر اس داڑھی کا صرف ظاہر دھونا، یعنی ظاہری کا اوپر والا حصہ دھونا وہ لازم واجب ہے، نیچے کھال تک پانی پہنچانا نہیں ہے۔ لا یجب کا معنی ہے واجب نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا ہے۔ غسل کا معنی ہے دھونا، اور شعر کہتے ہیں بال کو۔ غسل الشعر غسل مضاف ہے، اشعار مضاف الیہ ہیں، تو پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، بعد میں مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ اور عربی میں پہلے مضاف آئے گا بعد میں مضاف الیہ آئے گا، ترجمہ میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے بعد میں مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ غسل الشعر بال کا دھونا، غسل الشعر بالوں کا دھونا، الذی جو کہ استرسل سیدھے اور لٹکے ہوئے بال کو کہتے ہیں، سیدھے بال یا لٹکے ہوئے بال، سیدھے بال یا لٹکنا۔ اچھا جی، من اللحیت، من کا معنی ہے سے، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، وہ کا معنی ہے اور قضا کا معنی ہے اسی طرح، لا یجب کا معنی ہے واجب نہیں ہوتا ہے، مسح کو کہتے ہیں، اور ہو کا معنی ہے بال، یعنی اس بال کے ٹھیک ہے جی۔ لا یجب واجب نہیں ہوتا، غسل الشعر بالوں کا دھونا، الذی جو کہ یعنی وہ بال جو کہ استرسلہ سیدھے اور لٹکے ہوئے ہو، من اللحیت داڑھی سے، یعنی ان بالوں کا دھونا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے جو بال داڑھی کے جو حدود ہے اس سے باہر ہو اور نیچے لٹکے ہوئے ہو، یعنی مطلب یہ داڑھی ہے میرے اور یہ نیچے جو گردن پر یہ بال ہے، ان بالوں کا دھونا وہ لازم نہیں ہے۔ یہ توڑی پر جتنے بال ہے اور توڑی کے نیچے سے جو حصہ ہے یہ داڑھی کی حدود ہے، تو جو داڑھی کے حدود سے باہر بال ہو اور نیچے لٹکے ہوئے ہوں، سیدھے ہو، تو ان کا دھونا لازم نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا دھونا اور یا مسح کرنا وہ خلاف سنت ہے۔ لا یجب واجب نہیں ہوتا، غسل الشعر بالوں کا دھونا، الذی جو بال کے استرسلہ سیدھے ہو یا لٹکے ہوئے ہو، من اللحیت داڑھی سے، وکذا اور اسی طرح لا یجب واجب نہیں ہوتا، مسحہ ان بالوں کا مسح کرنا، ان بالوں کا مسح کرنا جو نیچے لٹکے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر دو مسئلے بیان ہوئے، ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جو داڑھی گھنی اور گنگریالی ہو اور اس کے نیچے سے یہ چہرے کا جو کھال ہے وہ نظر نہ آتی ہو تو اس داڑھی کا صرف ظاہر دھونا وہ کافی ہے، نیچے کھال تک پانی پہنچانا لازم نہیں ہے، صرف اوپر کا دھونا، یہ داڑھی کے اوپر والے حصے کو دھونا وہ واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اس کے مد مقابل ہے، اس کے برخلاف ہے، مطلب وہ داڑھی جو ہلکی ہو یعنی زیادہ گھنی نہ ہو تو اس داڑھی کا جو ہے نا ظاہر کا دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ کافی نہیں ہے، بلکہ ظاہر کا دھونا بھی لازمی ہے اور نیچے کھال تک پانی پہنچانا بھی لازمی ہے، یعنی ایسی داڑھی جو ہلکی ہو، زیادہ گھنی نہ ہو اور نیچے چہرے کا جو کال ہے وہ نظر آتی ہو
تو ایسی داڑھی کا اوپر کا دھونا بھی واجب ہے، اور نیچے جو کال نظر آتی ہے اس کال تک پانی پہنچانا بھی واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ دو مسئلے بیان ہوئے. گھنی داڑھی کا صرف ظاہری دھونا کافی ہے، ہلکی داڑھی کا ظاہر اور نیچے کال تک پانی پہنچانا واجب ہے. اسی طرح اگر داڑھی کے حدود سے باہر بال ہو اور وہ نیچے لٹکے ہوئے ہوں تو ان بالوں کا نہ دھونا لازمی ہے اور نہ ان کا مسح لازم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کا ہمارا درس ہے. آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.